سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے ماہ رمضان میں گناہ ہو جائے تو اگلے رمضان تک اسے معافی نہیں مل سکتی، یہ سنا ہے، کیا یہ درست ہے؟ رب چاہے تو ویسے معاف کر دے، بندہ توبہ کرے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن وعیدیں ہیں مطلب، اور طرح طرح کی وعیدیں۔ رمضان کی اہمیت ہے نا، تو جس دن کی جس رات کی اہمیت ہوتی ہے اس میں مطلب یہ صورت جیسے جمعہ ہے، جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکی کی اس کی اہمیت ہے جمعے کی، اسی طرح ایک گناہ کے 70 گناہ 70 گناہ جمعے کو، تو یوں مطلب یہ ہے کتابوں میں لکھا ہے، میراث شریف میں لکھا ہے۔ رمضان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گناہ، تو جو گناہ کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس میں۔ رمضان میں گناہ کرنے والا، فیضان رمضان کا باب فضائل رمضان شریف، پیج نمبر 62۔ حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تو وہ جہاں کے سلطان شہنشاہ کونو مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک، اور جتنے آسمانی اگلے رمضان تک اللہ اور جتنے آسمان کے فرشتے سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس مانے تو تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ تو یوں مطلب ہے کہ وعید یہ شراب کی اس میں تذکرہ ہے اور زنا کا تذکرہ ہے۔ اگلے رمضان تک اللہ اور ملائکہ فرشتوں کی لعنت پڑتی رہے گی۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے۔ پس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلذذ حاصل کرو، لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ تو یوں 1 سال کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر جماعت سے پہلے سنتیں رہ جائیں، سنت مؤکدہ، تو کیا فرض کے فوراً بعد اس کو پڑھنا چاہیے یا بقیہ نماز پڑھنے کے بعد وہ سنت قبلیہ جو رہ گئی ہیں وہ پڑھنی ہے؟ ظہر کی سنتیں 4 اگر رہ گئی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو فرضوں کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 4 سنتیں، کیونکہ فرض و سنت کے درمیان بھی تاخیر منع ہے، ثواب میں کمی آتی ہے، تو فرض کے بعد سنتیں فوراً پڑھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ اس میں فرضوں کے بعد لمبے اوراد پڑھنا بھی منع ہے، کہ جلدی جلدی دعا وغیرہ کر کے اللہ انت السلام علیہ پڑھتے ہیں نا، تو فارغ ہو کر سنتیں پڑھ لیں۔ محمد شاہد مکی اتاری سائٹ ٹاؤن کراچی سے عرض گزار ہوں۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ بعض لوگ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے دلائل مانگتے ہیں، تو کیا دیگر جو حدیثیں ہیں اس کی حدیث سے مستند نہیں ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب کیا، اس طرح بھی کہتے ہیں صحابہ کرام نے جشن ولادت کب منایا. تو پہلے یہ ان سے مطلب میں عرض کروں گا، آپ بحث کرنا مناظرہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کب بخاری و مسلم سے دلیل مانگی ایک دوسرے سے، یا صحابہ کرام نے کب بخاری اور مسلم شریف کا تذکرہ کیا. یہ تھی نہیں اس وقت، نہ کسی صحابی کی یہ کتابیں ہیں، نہ کسی تابعی کی کتابیں ہیں، نہ کسی تبع تابعی کی کتابیں، تو بعد میں لکھی گئی. تو یہ غلط فہمی، بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بخاری و مسلم کے علاوہ کوئی حدیثیں ہیں ہی نہیں صحیح، سب غلط ہے. معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. حدیثیں لاکھوں لاکھ ہیں، اور مختلف کتابوں میں وہ حدیثیں ایسی ہیں کہ جو بالکل یعنی کہ صحیح کا درجہ، صحیح بمقابلہ غلط نہیں ہے کہ صحیح کی ضد غلط، یا صحیح ایک حدیث پاک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. جو سرکار نے فرمایا وہ صحیح ہی صحیح ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے. اب وہ راویوں پر ہوتا ہے کہ جو اس حدیث کو اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، پڑھا ہوگا، یوں حدیث سے پہنچاتے ہیں. تو ان میں مطلب یہ کہ ان کی وجہ سے صحیح یا مطلب حسن، ضعیف، غریب، اس طرح کی کئی اقسام حدیثوں کی ہیں. تو کئی اقسام ہیں. تو یہ راویوں کے اوپر مطلب یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی راوی ایسا ہوتا ہے کہ ویسے صحیح آدمی ہوتا ہے، نیک پرہیزگار، کہ حافظہ کمزور، تو اس کے ذریعے جو حدیث پاک پہنچی اس پہ بھی پھر کلام کرتے ہیں محدثین کرام کہ بندہ صحیح تھا، حافظہ کمزور تھا، بھول گیا ہوگا تو کچھ کا کچھ بول دیا ہوگا. تو یہ اچھا، بعض ایسے کہ جو متہم بالکذب ہوتے ہیں کہ یعنی یہ جھوٹ کی وجہ سے کہ ان کی تہمت لگی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یا فلاں وقت نے جھوٹ بولا تھا. اب اس کی حدیث سے پاک سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھروسہ کیسے کرے، جھوٹ بولتا ہوگا تو. اچھا، پھر یہ کہ حدیثیں اتنی گھڑی ہیں، لوگوں نے اتنی گھڑی ہے کہ ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، گھڑی ہیں. تو یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں کہ چھانٹی ہوئی ہے. تو یوں بخاری مسلم یہ مستند ترین کتابیں مانی جاتی ہیں. اصل سیاہ ستہ، یہ 6 کتابیں حدیث کی، ان میں یعنی زیادہ تر مطلب صحیح حدیث ہے، اور ان کتابوں کو علماء محدثین یہ زیادہ مستند مانتے ہیں. یہ نہیں کہ باقی دوسری غلط ہے، تو یہ زیادہ مستند ہے. ان میں بخاری کا درجہ سب سے فرسٹ ہے، مسلم شریف کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، پھر اس میں ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ کل 6 ہو گئے نا. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور نسائی، یہ 6 کتابیں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی کتابیں، سارے محدثین نے اس کو اعلیٰ درجے کی کتابیں کہا، اور یہ کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم سے دیکھاؤ. بخاری دیکھی ہے کبھی؟ پڑھی ہے آپ نے؟ صحیح بولتا ہوں، بخاری نہیں پڑھی ہوگی. ایسے فرد نے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بخاری کے حصے کتنے ہیں، بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں. تو سب پر محدثین نے سب پر کلام کیا ہے. بخاری کی بھی حدیث پر کلام کرنے والوں نے کیا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے کلام کیا ہے. ہاں، تو یہ کہ محدثین سب پر کلام کرتے ہیں. تو اب یہ کہ بخاری شریف کا درجہ جو ہے نا، یہ قرآن کریم کے بعد دلائل میں صحت کے اعتبار سے، مستحسنت کے اعتبار سے، یہ سب سے یعنی کہ قرآن کریم کے بعد اس کا درجہ پہلا ہے. تو بخاری سے جو حوالہ مانگتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کو یہ ساری حدیثیں غلط ہیں. پھر جو تفسیریں علماء نے لکھی یہ بھی ساری غلط ہو جائیں گی، شروحات لکھی یہ ساری غلط ہو جائیں گی. حدیث پاک کی اتنی کتابیں کہ ان کا نام بھی سب کو یاد ہو یہ بہت مشکل ہے. تو کیا یہ سب غلط ہیں سارے علماء؟ کیا ایسے ہی تھے انہوں نے غلط حدیثیں جمع کر دی؟ تو ان کو ہی مستند کہنا، یہ ہزاروں علماء کو متہم کرنا ہے، جھوٹا بولنا ہے، غلط بولنا ہے. یہ یعنی بہت دور جاتی ہے بات. تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور کسی نے کہہ دیا بخاری میں تو اب مان لو گے، اپنے کون سا جا کے دیکھنا، سب کو دیکھنا تھوڑی آتا ہے بخاری سے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بخاری شریف میں ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہر صورت میں عمل والی حدیث بھی ہوگی، کہ بخاری شریف میں خود امام بخاری نے اپنے شیوخ کے ذریعے، اپنے اساتذہ کے ذریعے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری فعل پر عمل ہوتا ہے، سب سے آخری کام پر عمل ہوتا ہے. بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا لیکن بعد میں اس کے دوسرا کام کیا جس سے پہلے والا کام منسوخ ہو گیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرض کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، تو جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ ابتدائی عمل تھا، لیکن پھر آخر میں جب آپ علیہ السلام کی جب دنیا سے تشریف لے کے گئے، وہ مرض جو تھا اس میں آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو اس پر پھر خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل کو یہ لیا جائے گا. تو آخری عمل یہ تھا کہ اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے، جیسے اجازت ملتی ہے پڑھانے کی، تو اس صورت میں پیچھے جو کھڑے ہونے پر قادر ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں گے. تو بخاری شریف کے اندر کسی چیز کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری عمل تھا. اس کے اوپر مزید پھر دیگر کتابوں کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، تو وہاں بہت سارے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا. چلیے سب پتہ چلے گا شروعات پڑھنے سے، شرح پڑھنے سے. اور قرآن کریم میں خود میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود قرآن کریم تو بخاری شریف سے بھی مستند ہے، یقیناً سب سے مستند ہے قرآن کریم. تو اس کی آیت میں کوئی حکم آ گیا اور کوئی بولے گا قرآن میں آ گیا خلاص، بے شک قرآن کا ایک ایک حرف درست ہے، لیکن یہ حکم ایک خاص مدت کے لیے تھا. بعد میں اس کو دوسری آیت کے ذریعے منسوخ کیا گیا اس حکم کو. حضرت مولا علی نے ایک شخص کو واز سے صرف اس وجہ سے روک دیا تھا کہ وہ قرآن کریم کے احکام جو اس میں ناسخ و منسوخ کا علم اس کو نہیں تھا، تو واز نہیں کرنے دیا اس کو، اہل نہیں ہے. کہ پھر ورنہ وہ آیتیں پڑھے گا کہ جو مطلب حکم، اللہ پاک تو غلطی سے پاک ہے، جو بھی احکام نازل کیے کہ حکم منسوخ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس مخصوص وقت کے لیے تھا، لیکن بعد میں یہ کہ اس کے بدلے اور حکم آ گیا کہ اب یہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر نہیں کرنا. تو یوں کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو ناسخ منسوخ ہے، تو اس لیے ناسخ و منسوخ کا ایک پورا چیپٹر ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک اس کو جانتا نہیں ہے. جو بخاری مسلم کا نام لیتا ہے وہ بولے گا یہ تو ناسخ و منسوخ ہوتا کیا ہے. کبھی کبھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ایسا ہارڈ الفاظ بولے جائے نا تو وہ چونکے گا کیا. تو یہ جب بھی آئیں وائیں شائیں کرے نہیں، ادھر ادھر کی ہاں کیا تو سمجھ لو اس بیچارے کو خود سمجھ پڑتی نہیں ہے، خالی بولنے کی خاطر یہ بول رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. روشنی رمضان، روشنی رمضان، روشنی ہے رمضان، روشنی ہے رمضان، روشنی ہے رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تندرست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا. میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے تو اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے. دودھ پیتے وقت کی دعا سناؤں گا، اللہم بارک لنا فیہ مددنا منہ. الحمدللہ مدنی چینل وہ چینل ہے جس کو جب بھی آن کریں گے تو کچھ نہ کچھ دین و دنیا کا علم سیکھنے کو مل ہی جائے گا. مدنی چینل اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. پیارے میرے اہل سنت، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ پاک رمضان میں بار بار میٹھا مکہ اور مدینہ دکھائے مما ابا کے ساتھ. آمین. یا اللہ باپا جانے اپنے ساتھ مدینے لے جائے. میں نے پہلا روزہ رکھا ہے. میرا پہلا روزہ ہے، میں 6 سال کا ہوں. مجھے باہر رمضان سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. فیضان رمضان جاری رہے گا. انشاءاللہ.
رمضان کی، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سارے بچوں کو عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج اور بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.